الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ ان سے کہہ دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جو نفع مجھے پہنچانا چاہے وہی پہنچ سکتا ہے، اور اگر میں کل کی بات جانتا ہوتا تو بہت ساری خیر سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، حمد کے بعد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اعلیٰ و عرفہ ذات کے اوپر۔ ماہ رواں محرم الحرام کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور میں نے پچھلے 3 خطبات جمعہ میں فضائل اہل بیت بیان کیے ہیں، اور بات سے بات نکلتے ہوئے بات لمبی ہو جاتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اور اس کے بعد آنے والے خطبہ جمعہ میں یہ باب سارے کا سارا مکمل ہو جائے، جس میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کربلا میں واقعہ پیش آیا اس کے سمیت میں آئندہ خطبہ تک اپنی بات کو کہوں۔
آپ تعجب کریں گے کہ جمعے کے خطبے میں تو میں اہل بیت کا ذکر کروں گا، لیکن سورہ اعراف کی آخری رکوع کی ابتدائی آیت جس کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے وہ کچھ جدا ہے کہ اے نبی تو کہہ دے کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اس کا عنوان کے ساتھ تعلق کیا ہے، جب میں اپنی بات کے اختتام پر پہنچوں گا تو اس بات کی آپ کو یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ میں نے جہاں اپنی بات کو چھوڑا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو زیادہ بات کا سیاق و سباق اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اس سے حارثہ بن نعمان کی بات آگے نکل گئی اور پھر اور آگے نکل گئی، سیدنا زین العابدین ان تک پہنچ گئی۔ میں آپ بھی واپس آتا ہوں، آپ کے دل و دماغ کو بھی اپنی طرف واپس لانا چاہتا ہوں۔ 2 ہجری کو بدر کا سال کہتے ہیں، 2 ہجری کو بدر کا سال کہتے ہیں۔ جس سال میں جو بھی بڑا بڑا واقعہ پیش آیا اس کو وہ سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے احد کا سال، خندق کا سال، خیبر کا سال، فتح مکہ کا سال، تبوک کا سال۔ اس نسبت سے ہجرت کے یعنی مدینے کے سالوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو 2 ہجرت میں بدر کا واقعہ پیش آیا اور اسی سال میں یہ شادی مبارک ہوئی، اور اللہ پاک نے ہجرت کے 30 سال میں سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے حضرت فاطمہ کی گود میں دی۔ ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں اس محبت کا اظہار کروں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سے تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر سے حضور کے گھر میں آتی، ان کا گھر بھی حضور کے گھر کے قریب تھا۔ اس وقت بعد کے زمانے میں یہ مکان تبدیل کیا گیا۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان کرتی ہیں کہ آپ جس نشست پہ بیٹھتے، مثلاً چارپائی پہ بیٹھے ہوتے یا کسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے یا کسی بھی چیز پر، آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے، اٹھ جاتے، اور جب ان کے سامنے آتی تو حضور سیدہ فاطمہ کا چہرہ چومتے اور اس کے بعد اپنی نشست سے ہٹ کر اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کی چال ہو بہو حضور کی چال سے ملتی تھی، اور آپ جب وہ آتی تو فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یقیناً جب اتنی بڑی ہستی اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ چھوڑتی ہوگی تو یہ کہنا پڑتا ہوگا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو ستایا اس نے محمد کو ستایا صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام۔ اور ایک تو پیغام رہتی دنیا تک انسانیت کو تھا کہ لوگوں بیٹیوں سے پیار اس طرح کرنا، انہیں حقیر نہ سمجھنا،
انہیں ادنا نہ جاننا اور ان پر اپنے بیٹوں کو ترجیح نہ دینا، ان سے زیادہ رغبت رکھنا اور بیٹیوں سے کم رغبت رکھنا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ پیغمبر کی ذات رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے ایک اسوہ کامل ہوتی ہے، اسوہ کامل ہوتی ہے۔ تو ایک یہ پیغام چلا تھا اور ساتھ انسانیت کو بتایا کہ جن بیٹوں پہ تم فخر کرتے ہو کہ ان کے ذریعے ہماری نسل چلے گی، ہمارا نسب منتقل ہوگا، تو یاد رکھو میرا اللہ چاہے تو بیٹوں کی بجائے محمد کے نسب کو فاطمہ کے ذریعے چلا دے۔ اللہ نے آپ کے کسی بیٹے کو حیات نہیں رکھا، بیٹی کو رکھ کر، اس سے اولاد کو رکھ کر حضور کی نسل اپنی بیٹی سے چلا دی۔ یہ بھی اس میں پیغام چھپا ہوا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ سوموار کا دن ہے اور 11 ہجرت کا سال ہے۔ نماز فجر جناب ابو بکر صدیق نے پڑھائی، آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، آپ اتنے بیمار تھے، پردہ ہٹایا، دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے لگا، تھوڑا سا سورج چمکنے لگا، تو آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی، آپ نے کہا فاطمہ کان میرے پاس کرو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ باپ نے بیٹی سے کان لگایا اور فرمایا کان میں کہ اے میری بیٹی، تم دیکھ رہی ہو قد اقترب الاجل کہ موت محمد کے اوپر آن پہنچی ہے، اور میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد آہو بکا نہ کرنا۔ رونے لگی، پھر آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ قریب ہوئی تو آپ نے کان میں، روایات میں 2 مختلف چیزیں ہیں، ہم دونوں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی، میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں تو سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری بیٹی خوش ہو جا، خدا نے تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، خوش ہو جا۔ وہ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اب میرے حسن و حسین کو بلاؤ، اب میرے حسن و حسین کو بلاؤ۔ دونوں کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، دونوں کو چوما اور فرمایا اے میری امت، میرے ان پھولوں کا خیال رکھنا۔ لوگوں کو ترغیب دی کہ ان سے پیار کرنا، نرمی کرنا ان سے۔ یہ آخری دن، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر کسی نماز کا وقت نہیں آیا، کسی نماز کا وقت نہیں آیا۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے، کسی جنگ میں جاتے، تو آپ صحابہ کو باہر نکال دیتے، نکلو بھائی نکلو، اے اللہ کے شاہ سوارو نکلو۔ وہ آگے نکلتے، حضور پیچھے نکلتے، اور آپ نکلتے وقت سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور حسن و حسین کو اٹھا کے چومتے اور فرماتے فاطمہ یہ میرے گلدستے ہیں، میں انہیں اس لیے چومتا ہوں۔ ان کو چومنے کے بعد پھر آپ اپنے سفر پہ روانہ ہوتے، اور اس کے بعد جب سفر سے واپس آتے، پہلے فاطمہ کے گھر میں جاتے، پھر اپنے گھر میں آتے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور ایک بار سفر سے آئے تو میرے گھر میں نہیں آئے، سیدھے مسجد میں چلے گئے، پھر اپنے گھر میں سمجھ گئی۔
کہ کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے، کہ یہ تو پہلا واقعہ ہے کہ آپ میرے گھر میں نہیں آئے، میں سمجھ گئی۔ اور وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکایا تھا، اور یہ اللہ کے نبی کو پسند نہ آیا۔ اندازہ کریں، یہ اللہ کے نبی کو پسند نہ آیا کہ دو جہان کے سردار کی بیٹی اور یہ اضافی کپڑا لگا ہوا ہو۔ اور پھر آپ نے حسن و حسین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھے، حالانکہ چاندی کے کنگن مرد پہن سکتا ہے، بچہ پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، حرام تو مردوں کے لیے سونا ہے، یہ کوئی ان کے لیے حرام نہیں تھا۔ اور پردے لگانا بھی کوئی اتنی بڑی فضول خرچی نہیں تھی، ہو سکتا ہے اس میں سوراخ ہوں، ان کو بند کرنے کے لیے لٹکایا ہو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی، میں نے پردے کو چاک کر دیا اور حسن و حسین کے ہاتھوں سے چاندی کے کنگن اتروا لیے، اور پھر میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے، اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں، وہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے یہ پیغام چھوڑا تھا کہ میں نبی وہ ہوں جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ مجھے اور میری آل کو رزق ناپ تول کے دینا۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فاطمہ کے گھر میں فقر ہو، فاطمہ کے گھر میں فاقے ہو، فاطمہ کے گھر میں صرف ایک چادر ہو، اور فاطمہ کے گھر میں کئی دن چولہا نہ جلے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنی بیٹی کو فخر میں رکھ کر، سادگی میں رکھ کر انسانیت کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور رسول اور اس کی آل کو یہ زیب و زبائش زیب نہیں دیتی۔ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، اپنے آپ کو سادات کہہ کر امت کا مال لوٹتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، گھر بار سجاتے ہیں، سونے کی سیڑھیاں لگاتے ہیں، اور ان کی جائیدادوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ کیا یہ انہوں نے پیغمبر اور اس کی بیٹی کی یہ لاج رکھی ہے؟ کیا یہ لاج ہے؟ وہ تو فقر میں گزار کر انسانیت کو کیا پیغام دے گئے؟ آپ اس سے اندازہ کریں، اور آپ پوری آل کو دیکھ لیں، پوری آل کو دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ بنے تو کتنی مشکلات میں گزری، اور ان کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے 6 ماہ کے لیے، تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مشیت تھی کہ خاندان نبوت میں یہ چیزیں نہیں آنے دی۔ ورنہ بنی امیہ کا کیا کردار تھا، ان کی کیا خوبیاں تھیں، دین کے لیے آل ہاشم کے مقابلے میں ان کی کیا خدمات تھیں، یہ اللہ نے بنی امیہ کو دے دی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کی شکل رسول اللہ سے بڑی ملتی تھی۔ آپ سنتے ہیں وَكَانَ أَشْبَهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے شبیہ تھے، سینے سے لے کر سر تک
رسول اللہ سے شکل ملتی تھی حضرت حسن کی، اور سینے سے لے کر پاؤں تک جناب حسن حضرت علی کے شبیہ تھے، اور حضرت حسین یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر نیچے تک حضور کے مشابہ تھے۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے ہیں علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے۔ اور حضرت حسن کے یہ دونوں مونڈے یہ بڑے تھے، یہ حسن کی علامت ہے۔ ان شانوں کا، کندھوں کا موٹا ہونا، تنگ ہو حسن کی علامت نہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے بھی ابھرے ہوئے تھے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا، آپ کا سینہ چوڑا تھا، اور حضرت حسن کا سینہ بھی چوڑا تھا۔ اور کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے حسن کی آنکھوں کو سرمگی دیکھا۔ سرمگی کیا ہوتے ہیں؟ کہ جن میں سرما تو نہ ڈالا جائے مگر نظر ایسے آئے کہ اس میں سرما لگایا گیا ہے، اور یہ حضور کی شخصیت تھی، آپ کی شخصیت نظر آتی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور آپ فرمایا کرتے ان ابنی ھذا سید، 3 ہجری میں پیدا ہوئے، 4 ہجری میں، اور 11 ہجری میں حضور دنیا سے چلے گئے۔ کتنے سال بنے؟ 7 سال، اور یہ 6 سال کے تھے یا 5 سال کے؟ یہ خطبہ آپ کی آخری زندگی کا ہے۔ تو حضرت حسن بڑی سنجیدگی کے ساتھ 6 سال کا بچہ منبر رسول کے پاس بڑی سنجیدگی سے اپنے نانا کا خطبہ سن رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ سید کون ہے؟ سردار کا، میرا بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح علی یدہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو میرے اس بیٹے کی وجہ سے اس کی صلح کروائے گا۔ حضرت علی شہید ہوئے، اور 40 ہجری میں حضرت حسن خلیفہ بنے 6 ماہ کے لیے۔ 41 ہجری میں امیر معاویہ شام سے 60,000 کا لشکر لے کر حضرت حسن سے لڑنے آئے۔ آپ بھی کوفے سے 40,000 شیعان علی کو لے کر نکلے۔ شیعہ کا معنی گروہ ہوتا ہے، شیعان علی، علی کے گروہ کو لے کے نکلے، اور راستے میں لوگوں نے بڑی غلط باتیں کی ان کے متعلق۔ امیر معاویہ نے پیغام بھیجا، حسن کیا ہم صلح کر کے امت کو سانس لینے دیں لڑائیوں سے؟ حضرت حسن نے امیر معاویہ کا پیغام قبول کیا اور صلح کر لی، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اور خارجیوں نے اس وقت حضرت حسن پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور کہنے لگے تم تو آر المسلمین ہو، اور فرمانے لگے مجھے آر سے کے مقابلے میں نار سے ڈر لگتا ہے، نار۔ صلح کی اور مدینے میں چلے گئے، گمنامی کی زندگی، اتنے بڑے آدمی اور گمنامی کی زندگی۔ اہل مدینہ نے کہا جب واقعہ حرہ پیش آیا، واقعہ حرہ جو تاریخ سے دلچسپی رکھتی ہے وہ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 4 سال تک یزید کا دور خلافت رہتا ہے، دور امارت۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، اور اس کے بعد اہل مدینہ کے دلوں میں
یزید کے بارے میں بڑی نفرت پیدا ہوئی۔ اس نے آل محمد کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یہ ایک فاسق، ایک فاجر آدمی ہے۔ اور مدینے میں فقہائے مدینہ تھے، صحابہ اور صحابہ کی اولادیں تھیں، اور سارے نیکوکار سمٹ کر مدینے میں آ گئے تھے۔ اور اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ یزید نے ایک بڑا طاقتور لشکر اہل مدینہ کی طرف بھیجا کہ انہیں بیعت پہ مجبور کرو، اگر بیعت نہ کریں تو بیعت نہ کرنے والے کو مدینے کی دھرتی پہ ذبح کر کے رکھ دیا جائے۔ تاریخ اٹھا لو، ایک بار خندق حضور نے کھودی، اور جب یزید کا لشکر آیا تو پھر دوسری بار اسی خندق کو کھودا گیا، لیکن ہررا کے مقام سے یہ فوج داخل ہوئی۔ اہل مدینہ نے مقابلہ کیا، آخرکار شکست کھا گئے، اور یزید کے اس لشکر نے 1000 صحابہ کی اولاد کو ذبح کر کے رکھ دیا مدینے میں، اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور بڑی زیادتی کی یزیدی لشکر نے۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ قتل حسین میں یزید کا کوئی دخل نہیں، چھوڑے ہم مانتے کوئی دخل نہیں، لیکن اہل مدینہ کے 1000 صحابہ کی اولاد کو قتل کرنے میں یزید کا حکم تو شامل ہے۔ کس کے وکیل صفائی بنے بیٹھے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ اہل بیت کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو، ناسبیت سے باز آؤ، باہر آؤ اس سے باہر۔ امویوں نے اس خاندان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ یہ مروان جو اس سارے کردار کا مرکزی ملزم ہے، میں تو سمجھتا ہوں قتل حسین سے لے کر قتل عثمان سے لے کر ابو العباس صفاق، جس نے بنو عباس کی حکومت کی داغ بیل ڈالی، وہاں تک جو خونی تاریخ مسلمانوں کی اس 100 سال میں ہے، یہ اس کے بعد آج تک ایسی خونی تاریخ نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، صحابہ موجود، تابعین موجود، محدثین موجود، فقہاء موجود، ائمہ موجود، لیکن یہ واقعات ہو گئے۔ قتل عثمان کا واقعہ پیش آ گیا، قتل عبداللہ بن زبیر کا واقعہ پیش آ گیا، واقعہ ہررا پیش آ گیا، جنگ جمل اور صفین کے خطرناک اور دردناک واقعات پیش آ گئے، اور پھر بنی امیہ کو بنو عباس نے جیسے قبروں سے نکال کر مارا اور ان کی ہڈیوں کو جلایا۔ یہ بھی آپ تاریخ کے صفحات پہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور مغلوں کی حکومت، اور پوری دنیا میں ایسے خونی واقعات ہمیں نہیں ملتے۔ اللہ کی مرضی، یہ مروان، یہ مرکزی ملزم ہے۔ اگر یہ قتل عثمان میں یہ شرارت نہ کرتا تو شاید تاریخ اسلام کا یہ نقشہ اور چہرہ نہ ہوتا۔ اس نے محمد بن ابی بکر کو مجبور کیا مدینے میں بلوائی بن کے آنے پر، اور جب حضرت حسن مدینے میں آئے تو مروان مدینے میں وفاق کا نمائندہ تھا، وفاق کا نمائندہ، یا یوں کہیے کہ دمشق کا نمائندہ، امیر معاویہ کا نمائندہ، یہ وہاں بنی امیہ کا نمائندہ، یہ موجود تھا، اور بات بات پہ حضرت حسن کو مذاق کرتا اور انہیں کہتا، کہاں گئی تمہاری خاندانی بلندی؟ تم سادات کہتے ہو، خلافت ہمارے پاس۔
بڑے مذاق کرتا. اور حضرت حسن کو جب زہر دیا گیا، وفات پا گئے، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اجازت لینا کہ مجھے بھی اپنے نانا کے ساتھ روضہ رسول میں دفن کر دیا جائے. اجازت مل گئی، لیکن مروان کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. تلواریں نکلنے لگی. حضرت ابو ہریرہ نے بیچ میں صلح صفائی کروا کر حضرت حسن کو جنت البقیع میں دفن کروایا. جب وہ فوت ہو گئے، یہ مروان تعزیت کے لیے حضرت حسین کے پاس آئے. فرمانے لگے جب وہ زندہ تھا تو انہیں تکلیف دیتا تھا، آپ تعزیت کے لیے آ گئے. تو کہنے لگا حسن تو برداشت کا پہاڑ تھا، بردبار تھا. یہ بات کہی، اور اس طرح یہ شرارتیں کرتا تھا ہر زمانے میں. تو خیر، یہ پیار یہ ہمارے اندر بھی ہے اہل بیت سے. یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. آج ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں. یہ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے کہ اہل بیت کے محبت کرنے والے کون ہیں. یہ اہل تشیع کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اس کو اہل بیت سے محبت ہے، اس کو نہیں ہے، اس کو نہیں ہے. یہ ٹھیکہ ان کے پاس نہیں ہے. اور نہ ہی ٹھیکہ کسی کے پاس ہے کہ کوئی کہے میں عاشق رسول ہوں، یہ گستاخ رسول ہے. یہ سند کہاں سے اتری؟ یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. اگر محبت اہل بیت اس چیز کا نام ہے کہ اہل بیت کے اندر خدائی صفات مانی جائیں، میرے جملے پہ توجہ کرے. اگر محبت اہل بیت اس بات کا نام ہے کہ اہل بیت کے اندر خدائی صفات مانی جائیں، علی کو مشکل کشا مانا جائے، حسین ابن علی کو مشکل کشا سمجھا جائے، اور 12 ائمہ کو معصوم مان کر حاجت روا مانا جائے، تو ایسی محبت اہل بیت سے تو درکنار. ایسی محبت کی اجازت تو خدا نبی سے بھی نہیں دیتا. ایسی محبت کی اجازت اللہ تو اپنے نبی سے بھی نہیں دیتا. اگر محبت اس بات کا نام ہے کہ نبی کو مشکل کشا مانا جائے، اگر محبت اس بات کا نام ہے کہ نبی کو عالم الغیب مانا جائے، اگر محبت اس بات کا نام ہے کہ نبی کو اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر مانا جائے، تو میرے بھائی نہ یہ نبی سے محبت ہے، نہ یہ اہل بیت سے محبت ہے. یہ تو قرآن کے حکم سے واضح شرک ہے. یہ تو قرآن کی روشنی میں واضح شرک ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، مجھے دکھا دے. میں اہل تشیع کو مخاطب کرتا ہوں، کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے توحید کا. کوئی شخص مجھے نہج البلاغہ حضرت علی کے اقوال ذری کی کتاب، اس میں کسی ایک جگہ پہ بھی لکھا ہو کہ لوگوں میں علی مشکل کشا ہوں، مجھ سے مشکل کشائی کے لیے مجھے پکارنا، دکھا دو. یہ لڑائی نہیں ہے، نہ یہ مناظرہ ہے. اور میں تو نہ لڑائی کرتا ہوں نہ مناظرے کرتا ہوں. لیکن توحید کے معاملے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اجازت نہیں دی
کہ وہ چپ رہے. پتہ نہیں اللہ کو مذاق سمجھا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت علی تو نہج البلاغہ میں ان کا قول ہے رات کے پچھلے پیر تہجد میں یوں رو رہے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا روتا ہے, اور کہتے ہیں اے میرے اللہ موت کے بعد سفر بڑا لمبا ہے اور علی کے پاس کوئی عمل موجود نہیں ہے. اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے سہارے لے چلنا. انہیں مشکل کشا کہتے ہیں جو اللہ کے اتنے عاجز بندے تھے. عقل کے اندر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حضرت علی کو عزت ملی محمد عربی کی نسبت سے, ورنہ ان کے بھائی بھی تو تھے نا. سیدہ فاطمہ حسن و حسین کو اعزاز ملا نبی کی بیٹی اور نواسے ہونے کی وجہ سے. وہ یہ صفات تو اللہ کے نبی نے نہیں ہے. اللہ پاک نے رسی کاٹ دی, رسی. اب وہ آیت کی طرف آ جاؤ جو میں نے سورہ اعراف کی پڑھی تھی. اے میرے حبیب کل تو کہہ, ورنہ اللہ بھی کہہ سکتا تھا. اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ لوگوں میرا نبی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اللہ بھی تو کہہ سکتا. نہیں, کل میرے حبیب تو اپنی زبان سے کہہ. یہ باریک بات آپ سمجھ رہے ہیں. تو اپنی زبان سے کیا کہہ. یہ سورہ اعراف آخری رکوع اٹھا کر دیکھ لو. میں حدیث کی بھی بات نہیں کرتا. حدیث میں بھی کلام ہو سکتی ہے, اس کے راویوں پہ جرح و تعدیل ہو سکتی ہے, راویان حدیث کے متعلق شک ہو سکتا ہے, موضوع روایت ہو سکتی ہے, کمزور ضعیف روایت ہو سکتی ہے. میں تاریخ کی بات نہیں کرتا, میں قول پیغمبر نہیں بیان کرتا, میں صحابہ تابعین کی بات نہیں کرتا. میں قرآن کی آیت کو کہاں لے جاؤں؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو بدل کر دکھاؤ. پیغمبر کو مشکل کشا کہنے والے, علی کو مشکل کشا کہنے والے, ائمہ کو مشکل کشا کہنے والے قرآن مجید کی اس آیت کو نکال کر دکھائیں, اس کا ترجمہ بدل کر دکھائیں. میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ کل اے میرے حبیب تو کہہ. کیا کہہ؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہ لوگوں میں بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں. کوئی اور ترجمہ کرو جی. کریں جی, میں آیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور اس آیت کو یا تو قرآن سے نکال دو, کوئی تو ہمیں حل بتاؤ. الا ماشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. حضور کے معجزات ہیں, حضور کے ہاتھ سے بڑے کام ہوئے جنہیں عقل نہیں مانتی, لیکن وہ کیا تھا؟ الا ماشاء اللہ. چاند کو 2 ٹکڑے کیا حضور کی انگلی نے, یہ کیا تھا؟ الا ماشاء. اس انگلی سے پانی نکلا تبوک کے دن, یہ کیا تھا؟ الا ماشاء. اور آگے سنیے, آپ فرماتے, اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ. ہائے قرآن سنیں, وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اگر میں کل کی بات جانتا جیسے اللہ جانتا ہے, اگر میں اس طرح جانتا ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, تو مجھے زندگی میں کبھی کوئی غم نہ پہنچتا. حضور کے غم دیکھے آپ نے؟ جاؤ اگر دیکھنے ہو تو طائف کے بازاروں میں دیکھو, شیب ابی طالب میں دیکھو, ہجرت کے سفر میں دیکھو, بدر کی راتیں دیکھو, احد کے میدان میں 70 صحابہ کے تڑپتے لاشیں دیکھو, خندق کی ٹھنڈی راتیں دیکھو, تبوک کا لمبا سفر دیکھو. یہ میرے حضور کے غم ہیں.
اب میں کیا کروں اس آیت کے بعد؟ اور میرے بھائیوں، اگر شخصیات مشکل کشا ہوتی، اگر مخلوق حاجت روا ہوتی، اگر انہیں ہی حاجت روا ماننا تھا تو پھر اللہ کو نبیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ حق اور باطل کے مارکے کیوں سجائے گئے؟ حق اور باطل کی کشمکش کیوں کروائی گئی؟ ابراہیم سے بت کیوں توڑوائے گئے؟ انہیں آگ میں کیوں پھینکا گیا؟ یہ واقعات کیوں آئے؟ نوح کو کیوں ستایا گیا؟ شعیب کو کیوں ستایا گیا؟ موسیٰ و قوم کو کیوں نکالا گیا؟ وہ تو یہی پیغام لے کر آئے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت اس بات کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت اس بات کا نام ہے کہ ان کی شخصیات سے پیار کیا جائے، ان کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، ان کے سیرت و کردار کو بیان کیا جائے، ان کی افضلیت کو بیان کیا جائے، جو پیغمبر مصطفیٰ کے ساتھ ان کا لگاؤ اور تعلق تھا اس کو بیان کیا جائے اور بتایا جائے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ عورتوں کی سردار، اللہ نے انہیں قیامت تک درود ابراہیمی میں شامل کیا، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔